دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک جنگجو جس کی فوج جب کسی شہر کی جانب بڑھتی تو پرندے آسمان چھوڑ دیتے تھے اور ماؤں کی گودیں خالی ہو جاتی تھیں۔ صدی سے بھی زیادہ گزر چکا، مگر جن زمینوں پر اس کے گھوڑوں کے نشان پڑے وہاں کہا جاتا ہے کہ آج بھی فصل نہیں اگتی۔ اس نے کبھی فتح کے بعد دوستوں جشن نہیں منایا، کیونکہ اس کے لیے جشن صرف لاشوں کے میناروں میں چھپا ہوتا تھا۔ دوستوں مورخین نے اسے انسانی تاریخ کا تعاون کہا، اور وہ تعاون ایک دن دہلی کے دروازے پر دستک دینے والا تھا۔ اس کے قاصد جب کسی بادشاہ کے دربار میں داخل ہوتے تو صرف دو ہی الفاظ بولتے تھے: اطاعت یا فنا۔ دوستوں یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کا نام سنتے ہی تاریخ لرز اٹھتی ہے، اور ایک ایسا فاتح جس کے گھوڑوں کی سم جہاں پڑے وہاں زندگی کا چراغ بجھ جاتا۔ وہ شخص خود کو اسلام کی تلوار کہتا تھا، لیکن جس کے ہاتھوں لاکھوں مسلمان اور غیر مسلم مرد، عورتیں، بچے سب تہتے ہوئے۔ یہ کہانی ہے تیمور کی، جسے مغرب میں ٹیمرلین اور مشرق میں تیمور لنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دوستوں سال تھا 1336 کا، اور مقام تھا سمرقند کے قریب ایک چھوٹا سا قصبہ۔ تیمور کا تعلق نژاد ترک قبائل سے تھا، مگر اس نے خود کو چنگیز کا وارث قرار دیا۔ تیمور بچپن سے ہی طاقت، جنگ اور حکمرانی کا خواب دیکھتا تھا۔ نوجوانی میں ایک جھڑپ میں زخمی ہوا، جس سے اس کی ٹانگ ہمیشہ کے لیے کمزور ہو گئی، اسی لیے اس کو لنگڑا کہا گیا۔ مگر اس کی کمزوری نے اس کے حوصلے کو پست نہیں کیا، بلکہ شاید اس نے اسے وحشت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ دوستو تیمور کی سلطنت صرف زمین پر نہیں بلکہ انسانی جسموں پر بنی۔ وہ جہاں بھی گیا تو یہ پیغام چھوڑا: اطاعت یا فنا۔ اس کا طریقہ واردات سادہ تھا: اگر تم جھک جاؤ تو شاید تم بچ جاؤ، اور اگر نہ جھکو تو تمہاری لاشیں سروں کے میناروں میں بدل جائیں گی۔ دوستو وہ ایران سے گزرا، خراسان کو کچلا، خوارزم کو برباد کیا، اور افغانستان کو راک میں بدلتا ہوا ہندوستان کی طرف بڑھا۔ 1398 میں اس نے دہلی کا رخ کیا۔ اس دہلی سلطنت سونے کی چڑیا اس وقت سے سمجھا جاتا تھا، مال و دولت سے بھرپور اور ایک مضبوط سلطان کے زیر اثر۔ تیمور نے دہلی کے سلطان کو ایک پیغام بھیجا: یا تو ہتھیار ڈال دو یا خود کو فنا کے لیے تیار کر دو۔ سلطان نے اسے ایک وحشی سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا اور اپنے ہاتھی سوار لشکر پر بھروسہ کیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ تیمور کے پاس نہ صرف جنگی تجربہ تھا بلکہ ایک شفاق اور مکمل بے رحم ذہن بھی تھا۔ تیمور نے دہلی کی ایک دیہی آبادی پر ایسا قہر ڈھایا کہ باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے 1 لاکھ سے زائد شہریوں کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک دوستو ٹریلر تھا۔ جنگ ہوتی ہے، تیمور نے دہلی کی فوجوں کو رون ڈالا اور شہر میں داخل ہوا۔ پھر وہ ہوا جسے تاریخ آج بھی سختے الفاظ میں بیان کرتی ہے۔ تیمور نے اپنے قافلے کے ہر فرد، چاہے وہ امام تھا، کاتب تھا، طبیب تھا، سب کو حکم دیا کہ کم از کم 3 افراد کو قتل کریں، یہاں تک کہ وہ مذہبی لوگ جنہیں کبھی پرندہ بھی نہیں مارا تھا، وہ بھی تیمور کے حکم سے انسانی خون میں ہاتھ رگنے پر مجبور ہوئے۔ اندازہ ہے کہ صرف دہلی میں 2 سے 2.5 لاکھ افراد قتل کیے گئے۔ عورتیں، بچے، بزرگ، کوئی نہیں اس کی وحشت سے بچا۔ دوستو دہلی کی آبادی اس قتل عام کے بعد 100 سال تک مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی۔ تیمور یہی نہیں رکا، وہ دمشق کی طرف گیا، مملوکوں سے لڑا اور شہر کو خاک میں ملا دیا۔ بغداد جو اسلامی تہذیب کا مرکز تھا، وہاں بھی خون کی ندیاں اس نے بہا دی۔ پھر اناطولیہ کی طرف پڑا، جہاں اس نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان باجزید یلدرم کو شکست دی اور اسے قید کر کے ایک پنجرے میں
بند کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ تیمور باجزید کو پنجرے میں لے جا کر دربار میں تماشا بناتا رہا، لیکن قدرت کا قانون بھی خاموش نہیں رہتا۔ 1405 میں جب تیمور چین پر حملے کی تیاری کر رہا تھا تو موجودہ ازبکستان میں سخت سردی کے دوران بیمار ہو کر مر گیا اور اپنے خواب کو پورا دوستو نہ کر سکا۔ اس کی سلطنت تو بکھر گئی مگر ایک چیز باقی رہ گئی، خوب وہ دہشت جو اس نے دنیا کے نقشے پر نقش کر دی۔ دوستو تاریخ دان مانتے ہیں کہ تیمور کی مہمات میں تقریباً 1,70,00,000 انسان مارے گئے، جو اس وقت کی دنیا کی کل آبادی کا تقریباً 5% بنتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلاکو خان جس نے بغداد کو برباد کیا اور اس کے ہاتھ بھی اتنے خون سے رنگے ہوئے نہیں تھے جتنے تیمور کے۔ دوستو تیمور کے بعد اس کی اولاد نے حکومت سنبھالی اور اس کی نسل سے ایک مشہور شخصیت بھی نے بھی جنم لیا، جی ہاں بابر، جس نے 1526 میں ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس طرح تیمور مغل بادشاہوں کا جد امجد کہلایا۔ دوستو آج بھی تیمور کی قبر سمرقند میں واقع گورے امیر میں موجود ہے۔ دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ 1941 میں سوویت ماہرین نے جب اس کی قبر کھولی تو اس پر لکھا تھا کہ جو کوئی میری قبر کو کھولے گا اس پر ایک فاتح لعنت بن کر قہر نازل کرے گا۔ اور یہی وہ دن تھا جب سوویت یونین نے قبر کھولی اور 3 دن بعد ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ دوستو یہ محض اتفاق تھا یا پھر تیمور کا قہر آج بھی زندہ ہے؟ دوستو یہ فیصلہ آپ کا بہت شکریہ، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔